الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید کرتا ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنی خوبصورت سی زندگی اپنے خوبصورت انداز سے گزار رہے ہوں گے۔ دوستو، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتا ہوں۔ آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں، آپ ایک پولیس آفیسر ہیں، جاں باز بیٹے بہادر سپوت ہیں۔ آج میں بہاولپور ڈی ایس پی کے آفس میں موجود ہوں، شفقت ندیم عطا صاحب کے پاس۔ آج ہم شفقت ندیم عطا صاحب سے ڈیٹیل سے گفتگو کریں گے، بہاولپور میں کرائم کے حوالے سے بات چیت کریں گے اور خاص طور پر ان کی ذاتی زندگی کو ڈسکس کریں گے۔ آئیے شفقت ندیم عطا صاحب سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ جی، آپ تشریف لائے۔ بہت شکریہ آپ کا سر۔ سر، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی اور کن کن اداروں سے حاصل کی؟ جی میرا تعلق تحصیل خانپور ڈسٹرکٹ رحیمیہ خان سے ہے، اور میں نے اپنی جو ابتدائی تعلیم تھی وہ خانپور سے حاصل کی۔ اس کے بعد میں گورنمنٹ کالج لاہور چلا گیا، وہاں سے میں نے گریجویشن کی۔ پھر میں نے لاء میں ایڈمیشن لیا پنجاب یونیورسٹی میں، اور اس دوران میں نے پبلک سروس کمیشن کا ایگزام دیا، اور میں 1998 میں بطور انسپیکٹر میں نے یہ ڈپارٹمنٹ جوائن کیا، اور اس کے بعد میں نے اپنی جو سروس ہے باقاعدہ اس کا آغاز کیا۔ پولیس میں آنے کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ شوق یہ ہے کہ پولیس، میں آپ کو بتاؤں کہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ واحد محکمہ ہے کہ جب کسی آپ کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے، کوئی ظلم ہوتا ہے، یا آپ کو ضرورت محسوس ہوتی ہے، تو آپ 15 پہ کال کرتے ہیں، مینز کہ آپ پولیس کو بلواتے ہیں، اور پولیس 24 آورز جو ہے وہ آپ کی سروس کے لیے موجود ہوتی ہے۔ آپ آدھی رات کو کال کریں، آپ دوپہر کو کال کریں، کسی ٹائم کال کریں، تو پولیس جو ہے وہ فوراً رسپونڈ کرتی ہے، اور عوامی خدمت کے لیے یہ واحد محکمہ ہے جو ہر وقت اویلیبل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا سب سے احسن طریقہ یہ ہے کہ آپ مخلوق خدا جو ہے اس کی خدمت کریں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر چانس انسان کو نہیں مل سکتا کہ وہ ظلم کے خلاف جہاد کرے، لوگوں کو ظلم سے بچائے۔ تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ واحد انسٹیٹیوشن ہے پاکستان میں کہ جو عملی طور پہ اور فوری طور پہ اقدامات کرتا ہے۔ اچھا سر، آپ نے اپنی سروس کے دوران پولیس ڈپارٹمنٹ کو کیسا پایا؟ میں سمجھتا ہوں کہ جتنی عزت مجھے اس ڈپارٹمنٹ سے ملی اور اس ڈپارٹمنٹ کی وجہ سے لوگوں سے ملی ہے، شاید ہی میں کسی اور ڈپارٹمنٹ میں ہوتا یا کسی اور جگہ پہ ہوتا تو مجھے ملتی۔ یہ دیکھیں کہ پولیس میں رہتے ہوئے آپ لوگوں کے کام آئیں، اس سے بڑی عبادت کوئی نہیں ہے، اور پولیس ہی آپ کو وہ فیسلٹی، وہ فورم مہیا کرتی ہے کہ جہاں پہ آپ لوگوں کے لیے بہت سارے کام ایسے ہیں جو آپ کرنا چاہیں لوگوں کی فلاح کے لیے، لوگوں کے انصاف مہیا کرنے کے لیے، تو آپ فوری طور پہ کر سکتے ہیں۔ آپ کی پہلی پوسٹنگ کہاں ہوئی تھی؟ جی میری ٹریننگ ہوئی، ٹریننگ کے بعد میں بطور ایس ایچ او سما سٹا یہیں بہاولپور میں میری پوسٹنگ ہوئی تھی 2003 میں۔ تو اس کے بعد میں پھر مختلف تھانوں میں ایس ایچ او رہا ہوں، پھر میں ڈی ایس پی 2014 میں ہو گیا، اور اس کے بعد میں ملتان میں، لودھرا، رحیمیہ خان اور بہاولپور میں نے سرو کیا۔ بہاولپور میں آپ کے اندر کتنے تھانے ہیں؟ یہ سٹی سرکل جہاں پہ اس وقت میری پوسٹنگ ہے، 4 پولیس اسٹیشنز ہیں، بغداد الجدید ہے، کینٹ ہے، سول لائنز ہے، اور کوتوالی ہے۔ اچھا سر، آپ نے 17 سال بہاولپور میں گزارے ہیں، بہاولپور میں رہ کر آپ نے بہاولپور کے لوگوں کو کیسا پایا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے پرائم ٹائم جو ہے اپنی لائف کا بھی اور اپنی سروس کا بھی وہ بہاولپور میں گزارا ہے الحمدللہ، اور میں بڑے کھلے دل سے اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے یہاں کے لوگ انتہائی اچھے ہیں، اور جتنی عزت انہوں نے مجھے دی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان میں چند اچھے شہر ہیں جہاں کے لوگ اتنے اچھے ہیں، اتنے اوبلائجنگ ہیں اور اتنے ملنسار ہیں، اور میں نے بھی یہاں پہ جو اپنی سروس کا ٹائم گزارا ہے وہ سروس سے بڑھ کے میں نے خدمت کے طور پہ گزارا ہے، اور لوگوں کو میں نے یہاں پہ سروسز پرووائڈ کی ہیں، اور الحمدللہ میں مطمئن ہوں اس بات پہ کہ جو فریضہ مجھے گورنمنٹ نے دیا تھا میں نے وہ احسن طریقے سے انجام دینے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ اچھا سر، آپ کا آج بہاولپور سے ٹرانسفر ہو رہا ہے، اور کس سٹی میں ٹرانسفر ہو رہا ہے اس حوالے سے بتائیے۔ جی میرا سرگودا صدر سرکل میں میرا ٹرانسفر ہوا ہے، اور انشاءاللہ تعالی میں نے جس طرح اس شہر میں یہاں کے لوگوں کے لیے کام کیا ہے، میری کوشش ہوگی کہ چونکہ ٹرانسفر پوسٹنگز لائف کا حصہ ہیں، سروس کا حصہ ہیں، اور اس سے ایکسپوئر زیادہ ملتا ہے انسان کو، جیسے جیسے وہ باہر نکلتا ہے دوسرے علاقوں میں جاتا ہے تو اس کا ویژن بھی براڈ ہوتا ہے، اس کا ایکسپوئر بھی بڑھتا ہے۔ تو میری کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ تعالی جس طرح یہاں پہ میں نے دن رات کام کیا ہے، لوگوں کے لیے محنت کی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے تو میں سرگودا کے عوام کے لیے بھی وہاں پہ اچھی محنت اور اچھے جو ہے کوشش کروں۔
پولیس ڈپارٹمنٹ میں کس طرح کی مشکلات آتے رہتے ہیں، آپ نے برداشت کیے ہیں؟ دیکھیں پولیس میں ملٹیپل پرابلمس ہیں. اب حالات کچھ بہتر ہیں. آج سے آپ 10-15 سال پیچھے چلے جائیں تو وہیکلز اچھے نہیں ہوتے تھے، فیول نہیں ہوتا تھا. ابھی بھی یہ پرابلمس ہیں لیکن گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے اور کچھ بہتر ہوئے ہیں. لیکن آپ کو جو مین میں آپ ایشو بتاؤں کہ وہ ہے 24 آورس ڈیوٹی کا. جی. یہ کہیں پہ بھی پاسبل نہیں ہے، کسی انسان کے لیے پاسبل نہیں ہے کہ وہ 24 آورس 7 ڈیز اے ویک اور پورا منتھ وہ ایک ڈیوٹی کرے، فل ایئر وہ اپنا ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہو. یہ پاسبل نہیں ہے ہیومنلی. لیکن پولیس میں جو کہ 24 آورز آپ انگیج ہوتے ہیں، آپ حاضر ہوتے ہیں اپنی ڈیوٹی پہ، کام کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ اس کو جو ڈیوٹی ٹائمنگز ہیں یہ، اور اس کے علاوہ جو ریزیڈینشیل فیسلٹیز ہے پولیس آفیسران کے لیے وہ بالکل بھی نہیں ہیں. ہمارے پولیس اسٹیشنز اچھے بن رہے ہیں نئے، لیکن ان کے ساتھ اگر ریزیڈینشیل کالونیز چھوٹی سی بنائی جائیں اور جب کوئی آفیسر آئے تو اس کو یہ پرابلم نہ ہو کہ گھر کا مسئلہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی امید کرتا ہوں اپنے سینئر آفیسران سے کہ جو ایجوکیشنل فیسلٹیز ہیں وہ پولیس کے اپنے سکولز ہوں آرمی طرز کے، اور تاکہ ہمارے جو بچے ہیں وہ وہاں پہ اچھی تعلیم جو ہے حاصل کر سکیں. شفقت صاحب، بہاولپور میں آپ رہے ہیں ماشاءاللہ. آپ کی زندگی میں کوئی ایسا کیس جو بہت بڑا کمپلیکیٹڈ ہو اور اس کو آپ نے ٹیکل کیا اور وہ یادگار ہو، شیئر کیجیے. دیکھیں پولیس میں آپ کو بتاؤں کہ ڈیلی آپ کے لیے نئے کیسز ہوتے ہیں، اور ڈیلی آپ جب اپنا دیکھتے ہیں تو نیا سے نیا کیس، نئی سے نئی چیز آپ کے سامنے آتی ہے. اپنی سروس میں ہم نے بڑے کرمنلز بھی پکڑے، اس کے علاوہ کڈنیپنگ فار رینسم کے کیسز ہم نے بڑے ٹریس کیے الحمدللہ. سنیچرز کو پکڑا، لفٹرز جو گاڑیاں چوری کرتے ہیں. ابھی کل ہی ایڈیشنل آئی جی صاحب نے ہمارا سٹی سرکل میں ہم نے 10 گاڑیاں جو تھی وہ ریکور کی تھی، اس کے بارے میں پریس کانفرنس کی تھی. تو یہ ڈیلی کا آپ کو میں بتاؤں کہ ڈیلی ہمارے پاس ایک نیا کیس ہوتا ہے، اور یقین کریں کہ ہر کیس میں ہمیں نئی نئی چیزیں جو ہیں وہ سیکھنے کو ملتی ہیں. تو چونکہ ایک لمبی سروس ہے الحمدللہ میری، میں نے تھرو آؤٹ فیلڈ میں سرو کیا ہے، تو بہت سارے کیسز ایسے ہیں کہ جو بندہ بیان کرے، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس پہ کوئی کتاب لکھی جا سکتی ہے. تو بہرحال پولیس ورک ایک جو ہے ہر وقت ایک انرجی والا کام ہے، اور ہر وقت آپ اس میں پوری محنت اور ڈیووشن سے کام کر رہے ہوتے ہیں تو کامیاب ہوتے ہیں. اگر میں ریجنل پولیس آفیسر زبید رشف صاحب کی بات کروں تو ان کی لیڈرشپ میں کس حد تک کرائم کنٹرول ہوا ہے، اور دوسرا ان کا آپ کے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ رویہ کیسا رہا ہے، یہ شیئر کیجیے گا. پرٹیکولر سر کو ڈسکس کریں تو ویری کائنڈ، بہت اچھے انسان ہیں، اور اپنی فورس کو بالکل انہوں نے ماتحتوں کو اپنے بچوں کی طرح، اپنی اولاد کی طرح رکھا ہے. یہاں میں ذکر کرتا چلوں گا سہیب اشرف صاحب، میرا ٹائم زیادہ ان کے ساتھ گزرا. جی. بڑا اچھا ٹائم گزارا انہوں نے بہاولپور میں. ابھی ہمارے موجودہ ڈی پی او صاحب حسن مشتاق سکھیرا صاحب بڑے پروفیشنل آفیسر ہیں، اور جہاں پہ بھی رہے ہیں ایک اچھا نام بنایا انہوں نے. تو بہاولپور لکی ہے کہ یہاں پہ جو ہمارے ڈی پی او صاحب ہیں اور آر پی او صاحب ہیں، اور ایون ہمارے ایڈیشنل آئی جی صاحب، وہ بہت لرنڈ اور بڑے ہی اچھے انسان، ہمبل انسان ہیں. تو انشاءاللہ تعالی میں تو آپ کو بتاؤں کہ میں اگر ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے اچھی ٹیم ورک اور اس سے اچھے لوگ، اس سے اچھی پولیسنگ میں نے ملتان میں بھی رہا ہوں، رحیم خان میں نے دیکھا ہے، میں نے بہت بیسٹ پایا ہے اس کو. زبردست. اچھا سر، بہاولپور میں اشتہاری ملزمان سے نپٹنے کے لیے آپ کی کیا پالیسی ہے؟ اشتہاری مجرمان آپ کو پتہ ہے کہ پولیس کا جو ہے وہ کنٹینیوس ایفرٹس ہوتی ہیں ان کو پکڑنے کے لیے. اشتہاری ملزمان ہوں یا کورٹ ایبسکانڈرز ہوں یا جو کرمنلز انوالو ہوتے ہیں کرائم میں وہ ہوں، پولیس دن رات ان کے پیچھے ہوتی ہے. ابھی ہمارے ڈی پی او صاحب آئے، انہوں نے اسپیشل ٹیمز بنائی اس کے اوپر، اور جتنا پچھلے پریویس ریکارڈ ہولڈرز ہیں اور مجرمان اشتہاری ہیں ان کے لیے تھانے لیول پہ ٹیم اسپیشل بنی ہوئی ہیں، اور وہ ریڈ کرتے ہیں ایس ایچ او صاحبان. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ایک ایسا ٹیم ورک ہے جس میں کانسٹیبل سے لے کے تو اوپر اس میں اے ایس آئی، سب انسپیکٹرز، ایس ایچ اوز، ڈی ایس پیز، ڈی پی اوز، تمام آفیسران شامل ہوتے ہیں. اور تبھی جا کے آپ دیکھیں کہ کرائم فائٹنگ جو ہے صحیح معنوں میں اس کا رزلٹ سامنے آتا ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ بہاولپور میں میں اس میں اپریشیٹ کروں گا ڈولفن فورس کو اور اس کے علاوہ ایلیٹ فورس کو، کہ بہاولپور اتنا پرسکون شہر ہے کہ آپ آدھی رات کو بھی اپنی فیملی کے ساتھ گھومیں پھریں، باہر نکلیں، بڑا آپ اچھا فیل کرتے ہیں کہ آپ سیکیور ہیں. اور سیکیورٹی ہمارے ملک میں جو کہ ایک بڑا ایشو ہے، تو بہاولپور اس حوالے سے الحمدللہ یہاں کی پولیس نے، اسپیشلی سٹی پولیس کو میں اپریشیٹ کروں گا کہ میں یہاں پہ سیکنڈ ٹائم ایز اے ڈی ایس پی میں نے کام کیا ہے، اور کانسٹیبل سے لے کے تمام
جو آفیسرز ہیں ایس ایچ اوز ہیں ہم سب نے مل کے بہاولپور کے عوام کے لیے ایک بڑا اچھا جو ہے وہ ایٹماسفیئر یہاں پہ ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد بھی یہ قائم رہے گا اور لوگ اسی طرح امن اور سکون سے اس خوبصورت شہر میں رہیں گے۔ ٹھیک ہے شفقت صاحب، اگر میں آپ کی پرسنل لائف کو ڈسکس کروں تو آپ کی ہابیز کیا ہیں؟ اسپورٹ میں حصہ لیتے ہیں آپ؟ اسپورٹس میں چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹائم ہمارے پاس کم ہوتا ہے، لیکن میں ایکسرسائز ضرور کرتا ہوں، جم جاتا ہوں، اس کے علاوہ بیڈمنٹن کھیل لیتا ہوں، بس اسی میں ٹائم گزر جاتا ہے۔ ادب سے کس حد تک لگاؤ ہے آپ کو؟ بہت خاص نہیں، لیکن کبھی پوئٹری پڑھ لیتا ہوں۔ اچھا، آپ کتابیں پڑھتے ہیں؟ ہاں، کبھی کبھار۔ ٹھیک ہے، اور آپ کو لکھنے کا شوق ہے؟ نہیں، یہ شوق ابھی میں نے نہیں پالا لیکن انشاءاللہ لکھوں گا صحیح۔ اپنی جو پولیس کے حوالے سے میرا ارادہ ہے کہ میں اپنے جو ایکسپیرینسز ہیں، جس طرح سب پولیس آفیسران کے پاس بہت زیادہ ایکسپیرینس ہوتا ہے، تو میری بھی انشاءاللہ تعالیٰ کوشش ہوگی کہ اس کو سب کو کمپائل کروں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، بہاولپور میں آپ اپنے آفس میں کس ٹائم آ جاتے تھے؟ کھلی کچہری آپ لگاتے تھے، عوام کو آپ ملتے تھے؟ اس حوالے سے بتائیے گا۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ سٹی سرکل ہے، یہاں پہ اویلیبلٹی جو ہے پرائرٹی سب سے زیادہ یہی ہوتی ہے، اور صبح 9 ساڑھے 9 بجے آفس ٹائمنگ شروع ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد لے کے 5 بجے تک، اور اس کے بعد 6 بجے پیٹرولنگ شروع ہو جاتی ہے۔ تو پولیس کا کام میں آپ کو بتاؤں کہ 8-9 بجے دن کو شروع ہوتا ہے اور رات کو 12-1 بجے تک چلتا رہتا ہے۔ کھلی کچہری کے حوالے سے تھانوں پہ ڈی پی او صاحب نے ہمیں ہر تھانے پہ 2-2 گھنٹے بیٹھنے کا حکم دیا تھا، اس پہ ہم عمل بھی کرتے رہے ہیں۔ ادروائز بھی آپ یہ دیکھیں کہ آپ سٹی کے بالکل وسط میں بیٹھے ہیں، یہاں پہ لوگوں کی جو ہے بہت زیادہ اپروچ ہے، لوگ ہر وقت آ جا رہے ہوتے ہیں، تو لوگوں کے لیے ہمیشہ ادھر رہے ہیں اور کوشش کی ہے کہ جو لوگوں کے مسائل ہیں وہ حل ہوں۔ اچھا سر، آخر میں آپ آج بہاولپور سے جا رہے ہیں سرگودا، تو بہاولپور کی عوام کو، سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، اور آپ کے انڈر جو لوگ کام کر رہے ہیں پولیس ڈپارٹمنٹ کے ایس ایچ اوز ہو گئے، کانسٹیبل ہیں، ان کے لیے آپ کا کیا میسیج ہے؟ میں بالکل اپنی فیملی کی طرح اپریشیٹ کروں گا، جس طرح کوئی بچہ اچھا رزلٹ لے کے آتا ہے اور والدین بڑے خوش ہو کے اس کو شاباش دیتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ کانسٹیبل سے لے کے تمام لوگوں نے، اے ایس آئی، سب انسپیکٹرز، ایس ایچ اوز، ان سب نے میرے ساتھ مل کے بہت اچھا کام کیا، اور یہاں پہ ڈولفن پولیس ہے، ایلیٹ ہے، ٹریفک پولیس ہے، تو ایز اے ہم نے سب مل کے ایک ٹیم ورک کے طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر بندے نے کوشش کی، اور بہاولپور کے جو امن سکون ہے اس میں ہر ایک نے اپنا حصہ ڈالا۔ عوام کے لیے میرا یہ ہے کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ یہاں بڑا ٹائم میں نے گزارا ہے، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے دوبارہ موقع دیا تو میں ضرور یہاں کے عوام کی خدمت کے لیے حاضر ہوں گا۔ لیکن یہاں کے عوام بہت اچھے ہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ کبھی کوئی ایسا موقع نہیں آیا، خواہ وہ کوئی مذہبی حوالے سے ہے یا کوئی سیاسی حوالے سے ہے، کہ جہاں لوگوں کو، وکلا کمیونٹی ہے، صحافی ہیں، تاجران ہیں، کہ جہاں ہم نے ان کو کوئی ریکویسٹ کی ہو، ان سے کوئی میٹنگز کی ہو اور انہوں نے ہماری بات کی لاج نہ رکھی ہو۔ تو چونکہ ایک روایتی سا علاقہ ہے، آپ کو پتہ ہے یہاں کے لوگ جو ہیں وہ اس طرح نہیں ہے کہ کوئی زیادہ جھگڑالو قسم کے ہیں یا کوئی رزسٹ کرنے والے ہیں، تو میں تمام کمیونٹیز کو جن کا میں نے نام لیا ہے، میں تہہ دل سے ان کا مشکور ہوں کہ میں یہاں پہ رہا، اور ہمیشہ انہوں نے عزت دی، بڑے سے بڑی سٹرائکس آئیں، بڑے سے بڑے جلوس آئے، لیکن لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے ایسی کوئی بات نہیں ہوئی کہ جہاں پہ مجھے یہ ہو کہ یہاں کے لوگوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا۔ تو میں بالکل جی سلام پیش کرتا ہوں بہاولپور کی عوام کو، بہاولپور کے تاجروں کو، وکلا کو، بزنس کمیونٹی کو، صحافیوں کو، کہ جنہوں نے مل جل کے، اور میں سمجھتا ہوں کہ سب کا کردار ہوتا ہے، تمام کمیونٹیز کا ہوتا ہے، تبھی آپ مل جل کے ایک ایسا معاشرہ دیتے ہیں، ایک ایسا سٹی میں ماحول قائم کرتے ہیں، کیونکہ بہاولپور فیس ہے پوری ڈویژن کا، اور یہاں پہ چونکہ سینئر آفیسران موجود ہوتے ہیں، آرمی کے ہائپس موجود ہیں، باقی ججز ہیں، تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ بہاولپور میں الحمدللہ بہت اچھا ٹائم میرا گزرا ہے، اور لوگوں کے ساتھ بڑا اچھا جو ہمارا برتاؤ، اور لوگوں نے بھی ہمیں بہت زیادہ عزت دی ہے۔ تھینک یو سو مچ اینڈ گاڈ بلیس یو اینڈ گڈ لک ان فیوچر۔ جی تھینک یو، بہت شکریہ جی آپ کا۔ جی تو ناظرین، آپ نے آج کا پروگرام سنا، اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد محمود کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔